نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ آج ہم پارہ نمبر 22 کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ اچھے طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میری گزارش ہے کہ جو احباب ہمیں سننے والے ہیں ان کے لیے دعائے صحت کی التجا ہے کہ وہ میرے لیے دعائے صحت کریں۔ آج طبیعت کافی ناساز تھی افطاری کے وقت، تو آج ویسے پہلے یہی سوچا تھا کہ ریکارڈنگ نہ کی جائے، لیکن پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی، ہمت دی، تو اب یہ ریکارڈنگ قرآن مجید کے 22ویں پارے کی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آپ تمام حضرات دعائے صحت فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے۔ 22واں پارہ جو ہے، اس کے شروع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات سے یہ فرمایا گیا، جو ہماری امہات ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ تمہارا جو مقام ہے، تمہاری جو شان ہے، عظمت ہے، یہ جو باقی جہان کی عورتیں ہیں نا، ان جیسی نہیں ہے۔ یعنی تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ ان باقی جہان کی امتی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یعنی جو نبی علیہ السلام کی دیگر امتی عورتیں، دیگر صحابیات ہیں، یا اس کے بعد کے جو زمانے گزرتے ہیں، گزرتے گئے، گزرتے آ رہے ہیں، گزرتے جائیں گے، تو ازواج مطہرات کا مقام و مرتبہ دیگر زمانوں کی عورتوں سے یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ دیگر زمانوں سے مراد نبی علیہ السلام کے بعد جو زمانہ چلا ہے، جو بھی اس میں عورتیں تشریف لائی ہیں، یہاں پر ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کا مقام یہ ایک امتیازی ہے، لہٰذا تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، غیر محرم مردوں کے ساتھ نرم لہجے سے بات نہ کرو، اور ضرورت کے وقت جتنی ضرورت ہو فقط اتنی ہی بات کرو، اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ یہ پوری امت کے لیے پیغام ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب نہیں فرمایا تو لہذا ہماری آج کی جو مائیں، بہنیں، بیٹی ہیں وہ چھٹی سمجھ لیں کہ پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس طرح کہ آج کل یہ فیشن چلا ہوا ہے۔ پہلے وہ دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا، پھر وہ اترا، وہ گلے میں آیا، اب وہ گلے سے بھی نسیہ منسیہ ہو چکے ہیں کہ دوپٹے نام کی کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اپنے زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے زیب و زینت کی نمائش نہ کرو۔ مطلب جس طرح جاہلیت میں عورتیں کرتی تھیں، تم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا۔ نماز اور زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو ایسا کریں گی تو ان کو ڈبل اجر ملے گا، اور آخرت میں ان کے لیے عزت کی روزی کا اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا ہوا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت کرام کی شان و عظمت پر ایک آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بیت کرام سے ناپاکی کو دور کرنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انہیں خوب پاک اور صاف ستھرا کر دے۔ مفسرین نے یہاں پر جو ایک قول، مشہور قول ہے، اس میں آیت تطہیر کا مصداق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، مرتضیٰ مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ امہات المؤمنین شامل ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت کرام میں آتی ہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو اہل بیت کا لفظ بولا گیا نا، اہل بیت کا، تو بیوی پر بھی اس کا اطلاق کیا گیا ہے، تو لہذا یہاں پر بھی جو اہل بیت کا لفظ بولا گیا ہے کلام الہی میں ارشاد فرمایا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی یہ تمام مقدس شخصیات شامل ہوں گی۔ آیت نمبر 35 میں مومن مردوں اور عورتوں کی ایک ساتھ مشترکہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ مطلب ایک ایسی یہ خوبیاں جو ہیں مردوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، مومن مردوں کے اندر اور مومن عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ اطاعت گزار ہوتے ہیں لوگ، صداقت شعار ہوتے ہیں، پیکر صبر و رضا ہوتے ہیں،
ان کے دل اللہ تعالیٰ کے حضور عجز اور تواضع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہوتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اپنی حیا اور عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش اور اجر عظیم کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار باقی ہو۔ یعنی جب اللہ اور رسول کی طرف سے فیصلہ آ گیا نا کہ یہ کام اس طرح ہے، اب انسان کا اپنا اختیار ختم ہو گیا، اب اپنی مرضی، اپنی عقل، اپنا قیاس دوڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو من و عن تسلیم کرنا، سر تسلیم خم جھکا دینا، تسلیم خم کر لینا، یہ ایک مسلمان کی ہی شایان نشان ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی اس کا مطلب جو خلاصہ ہے جس طرح میں نے عرض کر دیا وہی ہے، یعنی کسی مسلمان فرد، قوم، حکومت یا حکومت اسلام کسی بھی بندے کو کسی بھی قانون ساز ادارے کی امر کا اختیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مقابلے میں کوئی نئی راہ عمل تجویز دے۔ آیت نمبر 37 سے آگے یہ بیان کیا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا کے حکم میں نہیں ہوتا، اور اس کے متعلقہ بیوی سے نکاح میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی معیوب بات ہے۔ آیت نمبر 40 میں جو آگے خلاصہ ہے وہ مطلب نبی علیہ السلام کے ایک عظیم ترین اعزاز کا ذکر ہے کہ آپ اللہ رب العزت کہ وہ برگزیدہ اور واحد نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آخری نبی اور رسول بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا ہے۔ یعنی آپ کا خاتم النبیین ہونا یہ مقام فضیلت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 44 میں نبی علیہ السلام کے امتیازی صفات کا ذکر ہے، اور آگے جو خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شاہد، مبشر یعنی رحمت الہی کی خوشخبری سنانے والا، اور نذیر یعنی اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرانے والا بھیجا ہے، اور اذن الہی سے دعوت حق دینے کا، اور سراج منیر یعنی روشن کرنے والا آفتاب بنا کر اللہ رب العزت نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک شرعی مسئلہ بیان فرمایا کہ یعنی وہ طلاق یافتہ عورت جس سے خلوت صحیحہ ابھی نہیں ہوئی، ہم بستری صحبت ہونا تو دور کی بات، اس کے ساتھ ابھی خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، اس کا مسئلہ بیان فرمایا کہ اس پر عدت لازم نہیں ہے۔ اچھا میں آپ کو سمجھا ہی دوں، مطلب یہ ہے ایک ہوتا ہے کہ فزیکل ریلیشن کا معاملہ ہو جانا، ہم بستری ہو جانا، ایک یہ ہے کہ وہاں پر میاں اور بیوی تنہا ہیں، ہم بستری سے مانے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے جو طبی طور پر یا شرعی طور پر رکاوٹ بنے، کوئی ممانعت ہو یا کوئی اور رکاوٹ موجود ہو، کوئی بھی چیز مانے نہیں تھی کہ یہ ہم بستری کر لیتے، لیکن ہم بستری نہیں ہوئی، اس کو کہتے ہیں کہ خلوت صحیحہ ہو گئی ہے۔ لیکن جس عورت سے یہ بھی نہیں ہوئی، یعنی ہم بستری بھی نہیں ہوئی اور اس طرح خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی کہ وہ میاں بیوی دونوں اس طرح تنہا نہیں ہوئے کہ اگر وہ فزیکل ریلیشن کا معاملہ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی خلوت نہیں ہوئی، تنہائی نہیں ہوئی، تو اس عورت کو اگر اس کا شوہر طلاق دیتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس عورت پر پھر عدت لازم نہیں ہے، لہذا اب حکم یہ ہے کہ اس کو کچھ مال دے کر اچھے طریقے سے اب رخصت کر دو، یعنی مطلب طلاق دے دیے تو عدت گزرنی کو نہیں، کہانی ختم ہو گئی، اب یہ ہے کہ اس عورت کو اچھے طریقے سے مطلب واپس بھیج دیا جائے۔ پھر آگے آیت نمبر 53 سے آداب بارگاہ نبوت بیان فرمائے اللہ رب العزت نے کہ اجازت کے بغیر نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، کھانے وغیرہ کی اگر دعوت ہو تو کھانا کھا کر منتشر ہو جاؤ۔ ازواج مطہرات سے یعنی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد اللہ رب فرمایا کہ دائمی طور پر ان کا نکاح کسی امتی کے ساتھ یہ حرام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ امت کی مائیں ہوتی ہیں، ایک تو وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کے نکاح سے نکلتی ہی نہیں ہے، ان کا نکاح ٹوٹتا ہی نہیں ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اور فرمایا کہ اور اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول کو کوئی ایذا نہ پہنچاؤ۔ آیت نمبر 56 میں نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اے اہل ایمان تم بھی ان پر درود پڑھو اور کثرت سے سلام بھیجو۔
آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور اللہ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 59 سے فرمایا، یعنی 59 میں جو آگے 59 کے بڑی آیت ہے، اس میں جو اللہ رب العزت نے جو حکم بیان فرمایا ہے وہ پردے کے احکامات ہیں کہ مومنات خواتین کو پردے کا اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ایک مائیں، بہنیں، بیٹیاں جسم کے اوپر ایک ایسی بڑی چادر اوڑھے رکھیں کہ جس سے ان کے پورے جسم کو ڈھانپا جا سکے، وہ ڈھانپ سکیں، ایک ایسی بڑی چادر ہونی چاہیے۔ آج کل جو لباس آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے۔ آیت نمبر 60 سے آگے جو ہے اس میں منافقین اور فاسقین جن کے دلوں میں نبی علیہ السلام کی عداوت موجود ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں وہ پھیلاتے تھے، ان کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کو پھر مدینہ شریف میں رہنے نہیں دیا جائے گا، اور یہ لوگ لعنتی ہیں، جہاں بھی پائے جائیں ایسے لوگوں کو چن چن کے قتل کر دیا جائے۔ آیت نمبر 67 میں بتایا کہ فسق و فجور اور گمراہی کو اختیار کرنے والے اور ان کے لیڈر قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گے۔ آیت نمبر آگے جو 70 ہے، اس سے اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے، سیدھی اور کھری بات کہنے اور اپنے اعمال کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ان اعمال کی جزا گناہوں کی مغفرت اور بڑی کامیابی بتائی گئی۔ آگے سورۃ السبا شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 58 نمبر صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد، زمین میں داخل ہونے والی اور اس سے نکلنے والی چیزوں، آسمان سے نازل اور اس کی طرف عروج کرنے والی چیزوں کا اللہ رب العزت کو علم ہے، اس حوالے سے یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ منکرین قیامت کے انکار کے جواب میں فرمایا، مطلب جو کہتے تھے کہ قیامت کوئی نہیں آنی، ان کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت ضرور آئے گی۔ آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے۔ ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بیان کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مطلب ان کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ لوہے کو پکڑتے تھے نا تو وہ موم ہو جاتا تھا، وہ زیرہ بناتے تھے، لوہے کا لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا۔ تو داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، اور داؤد علیہ السلام کو یہ بھی فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کے پھر معجزات کا ذکر ہے کہ ان کے تخت کو تیز رفتاری سے ہوا اڑا کر لے جاتی تھی اور ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اذن سے جنات ان کے احکامات کو بجا لانے کے پابند تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بڑے بڑے قلعے، مجسمے اور حوضوں کے برابر بڑی بڑی دیگیں، مطلب جو بھی آپ کام چاہتے ہیں نا کہ یہ کریں تو ان کو کرنا پڑتا تھا۔ پھر تو یہ تمام نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آل داود شکر کرو، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ پھر سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات تعمیرات میں وہ مصروف عمل تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آ گیا، آپ وصال فرما گئے، لیکن جنات کو ان کے وفات کا پتہ نہیں چلا۔ پتہ اس وقت ان کو چلا جب دیمک لکڑی کو لگ جاتی ہے، وہ آپ کے عصا مبارک کو لگی اور وہ عصا مبارک کو نیچے سے کھا گئی، نیچے سے چاٹ لیا۔ آپ مطلب زمین پر تشریف لے آئے، ایک لمبا عرصہ آپ اسی طرح مطلب ٹھہرے رہے تھے، سٹک جو عصا مبارک تھا اس کے سہارے پر۔ اس کے بعد آپ کا جسم مبارک زمین پہ تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات نے افسوس کیا کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم ایسے اتنے عرصے سے ادھر تعمیرات میں مصروف تھے، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، پہلے پتہ چل جاتا تو ہم نے کام کرنا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ جنات تھا۔ اچھا آیت نمبر 15 سے ایک بار پھر ملکہ سبا کے باغات اور ان پر پھر تند و تیز سیلاب اور اس کی تباہ کاریوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر اس حوالے سے مطلب ان آیت نمبر 15 سے آگے، آیت نمبر جو 22 سے آگے، اس میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا اس کا خلاصہ میں ایک لائن میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو مشرکین کے، کفار کے باطل معبود تھے، ان کے بے بس ہونے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا اذن نہیں ہوگا کسی کو بھی شفاعت کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 28 میں نبی علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے
کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے تھی اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیب اہل ایمان نے اس دعوت کو قبول کیا، یہ میں ویسے بتا رہا ہوں، یہ امت اجابت ہے۔ جو اس کے اگلی آیات ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات جو ہوں گے، آج بھی حکمران کتنا ظلم کرتے ہیں، یہ جو تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، ان کے اوپر کتنا ظلم کرتے ہیں کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ ہم زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے، وہ عوام کا عوام سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ یہ ابھی پچھلے دنوں یہ سندھ میں جو واقعہ ہوا ہے، کتنے بچے جل گئے ہیں، کتنے افراد جل گئے ہیں۔ میں نے وہ خود ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ ویسے تو راکھ ہی بن چکی تھی، وہ یہ جو پچھلے دنوں آگ لگی ہے سندھ کے اندر، کہ وہ ایک ماں اپنے چھوٹے سے بچے کو بچاتے ہوئے کہ بچہ نیچے، بچہ بھی جل گیا، جھلس گئے، ماں بھی جھلس گئی ہے، لیکن وہ ماں کے نیچے بچہ نیچے ہے تو ماں اس کے اوپر اس طرح نہ جھکی ہوئی ہے کہ میں جل جاؤں لیکن میرا بچہ نہ جلے۔ لیکن کوئی مذمتی بیان نہیں آیا سندھ کی حکومت کی طرف سے، اور پتہ نہیں ان کے لیے کچھ کیا گیا ہے کہ یہ نہیں کیا گیا، میری معلومات کے مطابق ابھی تک تو کچھ نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ کس قدر بے بسی ہے کہ وہاں پر آگ بجھانے والی گاڑیاں ہی موجود نہیں ہیں، ایمبولینس ہی موجود نہیں ہیں، وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں خراب تھیں۔ اللہ رب العزت بس محفوظ فرمائے۔ تو یہ جو متکبرین ہیں اپنے وقت کے بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، تو جب کل قیامت والا دن ہوگا نا، تو جو کمزور لوگ ہوں گے نا ہمارے جیسے، جن کے اوپر ظلم ہوئے، وہ لوگ قیامت والے دن کہیں گے کہ خیر ہم تو ایمان والے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی پاکستان کے بھی بہت سے افراد ایسے ہیں جو دین اسلام کے حوالے سے زیادہ نہیں جانتے، اور بہت سارے علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جہاں تک دین اسلام کی تعلیمات بڑی محدود ہیں، لوگوں کو زیادہ نہیں پتہ کچھ چیزوں کا، ہم جانتے ہیں۔ تو جو ان کے عہد کے کمزور طبقات ہوں گے وہ قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم تھے، تم نے یہ الٹے سیدھے کام کیے تھے، تمہاری فرعونیت کی وجہ سے ہم تک یہ کام نہیں پہنچ سکا، اس پیغام نہیں پہنچ سکا۔ مزید اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتے تو یہ رزق کس طرح مل سکتا تھا؟ تو یہ بات ایسی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کے فراوانی سے نہیں ملتا، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے۔ رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر بھی کر دیتے ہیں اور کبھی ابتلاء اور آزمائش کے طور پر بھی کر دیتے ہیں۔ بہرحال آیت نمبر 40 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو قیامت والے دن فرشتے کہیں گے یا اللہ ہماری انہوں نے عبادت کہاں کی ہے، اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کے بندگی کے اظہار کا ذکر ہے۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو تیرے خود بندے ہیں، تو انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی ہے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن وہاں پر ان لوگوں کو مزید بے بس کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس طرح کے سوالات فرمائے گا۔ آیت نمبر 45 سے فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا وہ ان سے قوت اور دبدبے میں زیادہ تھے، لیکن وہ بھی اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ پہلے لوگوں کے حوالے سے ہم پیچھے پڑ چکے نا، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ، وہ بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن جب اللہ رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے پھر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو فرمایا گیا کہ یہ لوگ جو پہلے لوگوں سے طاقت اور قوت میں بھی کم ہیں، تو یہ اب نافرمانی کرتے ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ عذاب لائیں، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جو ان سے طاقتور لوگ تھے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، تو یہ کیا چیز ہے؟ یعنی اللہ رب العزت کے عذاب کو کبھی بھی جلدی طلب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پناہ اور عافیت مانگنی چاہیے۔ آخری آیت میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ آگے سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے، مکی صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 43ویں نمبر پر ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 اور 4 پروں والے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ کسی پر اپنی رحمت کے فیضان کو کھول دے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اسے روک دے، اور جس کے لیے وہ روک دے تو پھر کسی کے لیے مجال نہیں ہے کہ وہ فیضان رحمت کو عام کر دے۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔
آیت نمبر 5 سے فرمایا، تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، دنیا کی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، اور شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ رب العزت کی شان و قدرت، یہ جو کائنات کا پورا نظام ہے، اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ کسی قسم کی سرکشی کے اندر مبتلا نہ ہو، اور یہ کہ وہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، مادہ، ماں جو ہوتی ہے، عورت، ماں، بچے کی جو ماں ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو حمل ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں کمی کرنی ہے یا کس کی عمر میں اضافہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کی کتاب و تقدیر میں پہلے سے سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور ان سے پہننے کے زیور نکالتے ہو۔ سمندروں سے مطلب یہ چیزیں نکلتی ہیں نا، ہیرے جواہرات وغیرہ، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ نظام رات اور دن کا جو نظام ہے، سورج اور چاند کا نظام ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہی حکم کے تابع ہے۔ آیت نمبر 14 میں پھر کافروں کے باطل معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے۔ پھر آگے جو مفہوم شروع ہو رہا ہے وہ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ اندھا اور دیکھنے والا یہ برابر نہیں ہو سکتے، ظلمت یعنی اندھیرا اور نور یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، سایہ اور دھوپ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ لوگ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تشبیہات ہیں، یعنی ایمان والے وہ دیکھنے والے بھی ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ نور بھی ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ دھوپ ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں وہ زندہ ہیں۔ اب اس کے جو مخالف ہیں وہ سارے کفار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف ایک ڈرانے والا یعنی نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کر نبی اور رسول بھیجے گئے ہیں، لیکن ہر دور میں حق کے پیغام کو جھٹلانے والے لوگ موجود ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں اور ایک ہی پہاڑی سلسلے میں مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی میں مختلف رنگ کے لوگوں اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کی ہی دلیل ہے۔ آیت نمبر 28 سے فرمایا کہ علماء ربانیین کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہوتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو جو چنے ہوئے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ان نیک بندوں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کی ہیں۔ پھر آگے 40 نمبر آیت میں مشرکین کے باطل معبودوں کا رد کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کو جو ان کے ایک مرکز ہے، جہاں پہ مطلب جس مدار میں یہ موجود ہیں، اللہ رب العزت اپنے مرکز سے ان کو ہٹنے نہیں دیتا۔ اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو پھر اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی ان کو اپنی جگہ پر قائم نہیں کر سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، آیت نمبر 45 میں، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو پھر زمین پر کسی جاندار کو پھر اللہ تعالیٰ زندہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، بس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ مطلب ظاہر ہے ہر بندے نے وہاں جا کے حساب دینے۔ آگے سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے 36ویں نمبر پر، یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 41ویں نمبر پر ہے۔ یہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ احادیث میں اس کو مغفرت اور قضاء حاجات یعنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے اس کو پڑھنا وظیفے کے طور پر اور آسانی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کے شروع میں فرمایا کہ نزول قرآن کا مقصد غافل لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور ان پر حق کی حجت کو قائم کرنا ہے، لیکن کچھ سرکش ایسے لوگ موجود ہیں جن پر دعوت حق اثر انداز نہیں ہوتی۔ حق کی دعوت انہی پر اثر کرتی ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف موجود ہوتا ہے۔ اس سے اگلی آیات میں یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت حق کے لیے اپنے نبی ایک بستی کی طرف بھیجے، تو بستی والوں نے ان کی تکذیب کی، جھٹلایا اور ان سے بدفعلی لی،
مطلب معاذ اللہ کہنے لگی جتنی بھی مشکلات آ رہی نا یہ تمہاری وجہ سے آ رہی. اور اللہ کے نبی کو ان بستی والوں نے سنگسار کرنے کی اور دردناک عذاب دینے کی دھمکی دی، اور انبیاء نے ان پر حجت الہیہ کو قائم کیا، اور شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ ان کی پیروی کرو، یہ تم سے کسی اجر اور انعام کے طلبگار نہیں ہیں. یہاں تک الحمدللہ تعالیٰ عز و جل پارہ نمبر 22 کا خلاصہ بیان ہوا. شروع میں سورہ یاسین کے شروع میں جب نبی علیہ السلام ہجرت فرمانے لگے تھے اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر اس حوالے سے بھی ہے کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت فرمانے لگے انہوں نے ابھی پہلے یہ منصوبہ بنایا کہ نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے اس حوالے سے نبی علیہ السلام کو خبردار کیا، ہجرت کا حکم دیا. نبی علیہ السلام جب رات کو نکلے تو وہ پورے کافروں کا ٹولہ جو ہے نا وہ اس وقت وہاں پہ موجود تھا. تو نبی علیہ السلام نے مٹی مبارک پکڑی اور ان کے سروں پر ڈال کے نبی علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے. اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے درمیان اور ان کی نگاہوں کے درمیان ایک رکاوٹ بنا دی، ایک پردہ بنا دیا، دیوار بنا دی کہ وہ نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن نبی علیہ السلام ان کو دیکھ رہے تھے. تو اس طرح آپ مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے. یہاں تک الحمدللہ تعالیٰ پارہ نمبر 22 کا خلاصہ مکمل ہوا. اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب